السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ رمضان سے متعلق احادیث اور فضائل و مسائل کا اہتمام کیا جا رہا ہے، لہٰذا بغور سماعت فرمائیں۔ روزے کا خصوصی ثواب۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والصيام جنة وإذا كان يوم أحدكم فلا يرفث ولا يسحب فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد انہوں نے نقل کیا ہے۔ فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کے ہر عمل کا اجر 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ اس تحدیث سے مستثنیٰ ہے، اس لیے کہ وہ صرف میرے یعنی اللہ کے لیے ہے، اور میں ہی اس کا بدلہ مرحمت فرماتا ہوں، کیونکہ روزہ دار اپنی خواہش اور کھانے پینے کو صرف میرے لیے چھوڑتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خاص خوشیاں ہیں، فرحتیں ہیں، ایک اس کے افطار کے وقت اور دوسرا رب دو عالم سے ملاقات کے وقت۔ اور روزہ دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور روزہ گناہوں سے ڈھالے۔ جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو بری بات زبان سے نہ نکالے اور نہ گالی گلوچ کرے۔ جب کوئی اسے برا بھلا کہے یا اس سے کوئی جھگڑا کرے تو اسے جواب دے دے کہ میں روزہ دار شخص ہوں۔ حدیث نمبر 6، رمضان میں خیر کی توفیق۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر وللہ عتقاء من النار وذلك کل لیلۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین سرکش اور جنات سرکش قید کر دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اور ایک آواز لگانے والا آواز دیتا ہے کہ اے خیر کے طلب کرنے والے آگے بڑھ، اور اے برائی کا ارادہ کرنے والے پیچھے ہٹ۔ اور اللہ کے لیے رمضان میں بہت سے لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں۔ یہ معاملہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرمائے، سرکش شیاطین کا جنات سے حفاظت فرمائے، روزے کی برکات اور اس کے ثمرات نصیب فرمائے۔ رمضان سے متعلق روزہ ہے، اور روزہ چونکہ فرض ہے اس سے متعلق مسائل ہیں، تو کل بھی بہت سے مسائل ذکر کیے گئے تھے، انشاءاللہ آج بھی آپ کے سامنے ناظرین کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ دان سے خون نکلے مگر پیٹ میں نہ جائے۔ دان سے خون نکل کر پیٹ میں نہ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دان سے خون نکل کر پیٹ میں نہ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جنابت کی حالت میں سحری کھایا اور صبح صادق کے بعد غسل کیا تو کوئی فرق نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ گرمی یا پیاس کی وجہ سے غسل کرنا
بغیر کراہت کے جائز ہے، درست ہے، غسل کر سکتے ہیں۔ گرمی یا پیاس کی وجہ سے غسل کرنا بلا کراہت جائز ہے۔ اپنی بیوی سے دل لگی کرنا، روزے کی حالت میں اگر کوئی اپنی بیوی سے دل لگی کیا، چھیڑ چھاڑ کیا، مذاق کی باتیں کیا تو ایسا کرنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزے کی حالت میں بہت گرمی کی شدت کی وجہ سے اور جوانی کی توانائی کی وجہ سے مزی نکل جائے، احتلام ہونے سے پہلے پانی نکلتا ہے جو بہت گاڑھا ہوتا ہے، پانی کی طرح ہی اس کا رنگ ہوتا ہے، نکلنے میں جلن محسوس ہوتی ہے، اس طرح کا اگر پانی نکلتا ہے تو وضو واجب ہوتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا۔ تو ایسا اگر پانی نکلے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کلی کرنے کے بعد اگر کوئی کلی کیا، زبان سوکھنے کی وجہ سے کلی کیا، تو کلی کرنے کے بعد پہلی مرتبہ کا پانی تھوک دیا اور اس کے بعد کا تھوک نکلا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور کوئی خرابی نہیں آتی ہے۔ آنسو یا پسینے کا حلق میں چلا جانا، آنکھوں میں آنسو آئے، کسی غم کی وجہ سے یا خوشی کی وجہ سے آنسو آئے، یا بعض حضرات کو ایسے ہی چپ آنسو آتے ہیں تو یہ پانی نکلا آنکھوں سے، یا چہرے کا پسینہ، آنسو یا پسینہ ایک دو قطرہ بغیر مرضی اور بغیر چاہت کے حلق میں چلا جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کان میں میل نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کان کا میل نکال سکتے ہیں۔ پان کھایا، سحری کے وقت کسی کو پان کھانے کی عادت ہوتی ہے، بعض لوگ گٹکا کھاتے ہیں، اس طرح کی قسم کی عادتیں ہوتی ہیں۔ اگر پان کھا کر یا گٹکا کھا کر زبان منہ صاف کر لیا، کلی کر کے غرغرا کر کے صاف کر لیا، لیکن زبان میں لالازگی رہی، سرخی رہی تو اس سے بھی کوئی حرج نہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ منہ کی رال یا ناک سڑکنے کی وجہ سے حلق میں چلا جائے، کسی کو سردی ہوئی یا سردی گرمی ہو گئی جس کی وجہ سے ناک اوپر چڑھایا اور ناک چڑھانے کی وجہ سے ریٹ حلق میں چلا گیا تو یہ ریٹ کے جانے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ منہ میں رال نکلنے کی بہت سو کو عادت ہوتی ہے، رال ٹپکاتے رہتے ہیں، جل چھوڑتے ہیں، تو کسی کو جل نکلا اور نکل کر زمین پر گرنے سے پہلے یا کپڑے پر گرنے سے پہلے اس نے واپس منہ میں لے لیا تو اس جل منہ میں لینے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بات اگرچہ کراہت کی ہے، اچھی نہیں ہے، لیکن مسئلہ ہے، شرعی اعتبار سے اسے معلوم کرنا ضروری ہے۔ خے کا خود بخود لوٹ جانا، تھوڑی سی خے آئی پھر خود ہی حلق میں لوٹ گئی تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر البتہ قصداً جان بوجھ کر خے کیا اور انگلیاں ڈال کر خے کیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس معاملے میں احتیاط کرنا ہے۔ جس شخص نے شہری کھائی اور شہری بہت زیادہ کھا لیا، دبا کے تگڑا مال تھا، خوب کھا لیا، تو طلوع آفتاب کے بعد ڈکاریں آنے لگی، سورج طلوع ہونے کے بعد دن بھر ڈکاریں، کھٹی ڈکاریں مارتا رہا تو منہ میں پانی بھی آتا رہا تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ خون روکنے کے لیے دانتوں میں کسی کو خون آنے کی بیماری ہوتی ہے، تھوڑا سا ہلکا دانت میں منجن استعمال کر سکتے ہیں، جائز ہے، مگر مکروہ تنزیہی ہے۔ روزے کی حالت میں سر میں تیل لگا سکتے ہیں اور تیل کو جذب بھی کر سکتے ہیں، یعنی سر کے اندر پہنچا بھی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ گرمی زیادہ ہو رہی ہے، سر پر رومال یا کرچپ بھگا کر رکھنا بھی جائز ہے۔ یہ مسائل میں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح روزانہ آپ کے لیے ایک بہترین تحفہ مسائل رمضان پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس بندش کو کھولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض لڑکوں نے ایک سوال کیا فون کر کے کہ حاجت اگر ہو گئی، غسل کی حاجت ہو گئی روزے کی حالت میں تو کیا کرنا ہے؟ کوئی فرق نہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، غسل کر لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔